بلی آئی آ جا، بلی بلی آئی، بلی آ جا آ جا آ جا، اور بلی نہیں آ رہی تو یہ بھی تو جھوٹ ہوگا نا. بھوت ہے ادھر، ادھر نہیں جانا. بھوت ادھر بھوت ہے، اور فقیر تجھے اٹھا کے لے جائے گا، آ جا بیٹے آ جا. تو اب یہ کہ یہاں ہر بات جھوٹ نہیں ہے، واقعی فقیر کا خطرہ ہے، اور باہر اس کو گلی سے اس لیے روک رہے ہیں کہ اٹھا جاتے ہیں فقیر نما لوگ، بعض اوقات اغوا کر جاتے ہیں. تو اگر نیت یہی ہے کہ فقیر اٹھانے کا خطرہ ہے، ہمارے یہاں اغوا ہوتے ہیں بچے، اس لیے روک رہے ہیں، اور واقعی ان کی طبیعت یہی ہے کہ بچے باہر نہ نکلے کہ کوئی فقیر اٹھا کر لے جائے گا، تب تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کی نیت پر اس کا انحصار ہے اس جملے کی. بولتے بہت ہیں پاپا اس حوالے سے. ہم اگر جھوٹ بہت بولتے ہیں، اس میں کوئی بہت شک بولتے نہیں ہیں ہے. پاپا. روز اس کو طرح طرح کے ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا دلواتے رہتے ہیں، اور انہیں باتوں میں حقیقت میں کچھ یہ چیزیں جو کہتے ہیں وہ نہیں، بھلے کھلونے دیتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اس وقت ان کی جھوٹ کی نیت ہوتی ہے کہ خالی اس کو بہلانا ہے، نیت دینے کی نہیں ہے. اب نیت دینے کی نہیں ہے، جھوٹ بول کر اس کو یوں بہلا بھی لیا، اب ہوائی جہاز کا پورا بنڈل بھی دے دیا تو گناہ تو وہ جھوٹ کا ہو چکا، اس کا اس سے گناہ تھوڑی معاف ہو جائے گا. اس وقت بولتے وقت کی نیت دیکھی جائے گی، اس وقت نیت کیا تھی. پاپا آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ اس کے اندر بچوں کی تربیت ہے، تو یہ اسی پہ اگر غور کر لینا، یہ کسی کا کوئی بھی اپنے بچے کے لیے یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ جھوٹا ہو، یہ چاہے گا نہیں. لیکن در پردہ اس طرح کر کے گویا کہ وہ اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. جی اس پہ غور کر لے تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں کر بہت اس کے حق میں نقصان دہ کر رہا ہوں. بے شک. ہاں یہ بیچارے بس نہیں سمجھتے یار، کرتے ہیں سب. پھر وہ آیا ہے، وہ دروازہ کھٹکایا، جاؤ بیٹا دیکھو کون ہے. اب وہ فلاں انکل آئے ہیں، ہاں بول دو کہ بیٹا میں گھر پہ نہیں ہوں. ٹیلی فون پر فون آیا تو بیٹے بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو یہ سب جھوٹ کی تربیت تو ہے، بھی جھوٹ. یہ تو نوکروں کو بھی کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ کی مثال دکان دیکھی میں تھی. نوکر بھی اس طرح ہوتے ہیں نا، تو ان کو بول دیا جاتا ہے کہ وہ بول دو کہ وہ سیٹ نہیں ہے، مطلب جو بھی نام ہو اس کا، کہ ابھی کام سے گئے ہوئے اور شام کو آئیں گے یا آج نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب مطلب جھوٹ ہے، ظاہر جھوٹ ہے. اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور آئندہ بچنے کا عہد بھی کرنا ہوگا. تو جن اس طرح بھائیوں نے کہا نا جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، تو ان کو اور میں نسخہ دے دیتا ہوں. توبہ کر لو اور مدنی قافلے میں آ جاؤ، یہ آپ کو نماز توبہ بھی پڑھائیں گے، انشاءاللہ پکی توبہ ہوگی. اور انشاءاللہ جل جلالہ آپ کا جھوٹ سے بچنے کا ذہن بھی مدنی قافلوں کی برکت سے، عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے نکل جائے گی انشاءاللہ. فسق و فجور کے مجامع سے بچ کر اپنے مطلب ہے کہ گوشہ تنائی میں اللہ کے گھر میں بیٹھو، نیکی کی دعوت دو، آپ کو مسجدوں میں لے جائیں گے، عاشقان رسول ان کی صحبت میں رہو. یہ 3 دن عبادت کے دن ہی ہے. آج کل تو ماہ محرم کے تو ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے برابر ثواب رکھتا ہے نا، یہ فضیلت ہے نا. محرم شریف کا مہینہ ہے، آج بھی انشاءاللہ کوئی سحری کی ترکیب انشاءاللہ ہوگی. تو جو مجھے اپنی زیارت سے مشرف کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ میں سحری بھی کروں گا، تو روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عز و جل یہاں بھی جھوٹ بہت ہوتا ہے. اب جیسے کہ کہا گیا کہ بس کون روزہ رکھے گا تو ہاتھ اٹھا لیا، اور نیت یہ کہ روزہ نہیں رکھوں گا، سحری کے لیے داخلہ مل جائے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور اگر وہ سحری ہی کے لیے کہا کہ بھائی جس نے روزہ رکھنا ہے یہ کھانا اس کے لیے، اگر یہ صراحت کسی نے کر دی کہ بھائی میرا کھانا اس کے لیے کہ جو روزہ رکھے گا، اب روزے کی نیت نہیں اور کھانا کھا لیا تو حرام ہو گیا، گناہ گار ہو جائے گا. ایسا تو عام ہے. میں جب یعنی کبھی تحفے بھی دیتا ہوں نا، بھائی کون قافلے میں گیا تھا یا کون اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ لو عیدی، تو وہ لے لیتے. پھر وہ میں سمجھاتا ہوں بجھاتا ہوں تو بعض بیچارے کسی کے ذریعے مجھے بھجواتے ہیں، سے نادم ہو جاتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن کئی نہیں دیتے ہوں گے. تو یہ لے گئے، یہ حرام لے گئے نا، گناہ گار ہوئے. یہی نوٹ یا یہی تحفہ اگر آگ بن کے قبر میں لپٹ گیا تو کیا کرو گے؟ یا یہی کھانا پیٹ میں انگارہ بن گیا جو جھوٹ بول کر کھایا گیا. روزہ تو نہیں رکھنا، دعوت تو سحری کی تھی، اور سحری ہمارے یہاں ظاہر یہ تو مشروط ہوتی ہے نا سحری روزے کے لیے. وہ سحری کو ناشتہ، اور یہ وہ ہمارے عرف میں سحری اسی کو بولتے ہیں جو روزہ رکھے وہ سحری کرتا ہے، ورنہ رات کے 4 بجے تو کوئی بھی نہیں کھاتا ہوگا، عرف نہیں ہے. ناشتہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے لوگ کرتے ہوں گے، کوئی 7-6 بجے کرتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے اپنے کھانے کے لیے سراحت کر دی نا
کہ بھائی یہ صرف اس کے لیے جو کل روزہ رکھے گا وہ آ کر سحری کر لے. تو اب اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. ہاں اجازت جس کا کھانا ہے پہلے سے اس کی اجازت لے لے, کھانے کے بعد اجازت نہیں ہوتی تو گناہ کر چکا. اب اجازت کیا بولتی ہے, اب ہوگی, اب یہ ہوتا کہ توبہ اور معافی. توبہ بھی کرے, جس کا کھانا کھا ڈالا اس سے معافی مانگ لے. یہ بھی کب, جب نادم ہوا اور توبہ کر لے. پہلے سے یہ طے تھا کھا لو یار, معافی مانگ لیں گے, توبہ کر لیں گے. تو اس کو تو گناہ یعنی کہ اس ارادے سے گناہ کرنا کہ توبہ کر لوں گا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے اس کو کفر لکھا ہے. گناہ کی کوئی آپ کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے, ڈر ہی نہیں لگتا. گناہ کو اتنا معمولی سمجھ رہا, اللہ کی نافرمانی کو اتنا معمولی کر ڈالو یار, توبہ کر لیں گے, نانی ماں کا گھر ہے یار, توبہ کر لیں گے. اور کیا یہ یقینی ہے کہ توبہ کرو گے تو معاف ہو گیا, یہ طے ہو گیا کہ معاف ہو گیا؟ سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ایک بار چند افراد کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, کسی مکان کے قریب گزرے تو ایک دم بے ہوش ہو گئے, گر گئے. جب ہوش آئے لوگوں نے, حضرت کیا ہوا تھا آپ کو؟ فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا تو یہاں ایک بار اس مقام پر مجھ سے غیبت ہو گئی تھی, تو وہ میرا گناہ, حالانکہ 1000 بار توبہ کی ہوگی انہوں نے, وہ میرا گناہ مجھے یاد آ گیا, وہ یہاں میں نے غیبت کی تھی. تو یہ مطلب یہاں ضمناً میں عرض کر دوں کہ وہ احسن البیاں میں ہے کہ جس جگہ پر گناہ کیا ہو نا, قصور کیا ہو, گناہ کیا ہو, اس جگہ یعنی کہ دعا کی عدم قبولیت, یعنی وہاں دعا نہ مانگی جائے. ایسی جگہ پر دعا بھی قبول نہیں ہوتی کہ جہاں بندے نے کبھی گناہ کیا تھا. یعنی ایسی نحوست ہے اللہ کی نافرمانی میں کہ اب وہ جگہ اس کے قابل نہیں رہی کہ وہاں یہ جا کر دعا مانگے. اپنے گھروں کو گانے باجے, غیبت, چگلی, جھوٹ اور اس طرح کے جتنے گناہ ہیں باپا, ان سے اگر نہیں بچاتا یہ اپنا گھر, روتے ہی ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی, رو ہی رہنا. جی باپا. اور پھر بھی یہ بیوقوف بولتے کیا ہے, کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. ارے اللہ کے بندے, نماز تو نہ پڑھے, گانے تو بجائے, فلمیں تو گھر میں چلائے, بہو بیٹیوں کے بے پردگی سے تو نہ بچائے, روزانہ گھس گھس کے داڑھی تو منڈائے, ایک منٹھی سے تو گھٹائے, گالی تیری زبان پر, جھوٹ تیری زبان پر, غیبت تیری زبان پر, دل دکھانا تیرا مشغلہ, لوگوں کا مذاق اڑانا تیرا کام, تجارت میں جھوٹ ملاوٹ سے کام چلانا تیرا معمول, اور تو بولتا کہ کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. تو یہ خطا ہی نہیں ہے, یہ تو اتنے بڑے بڑے مطلب گناہ تو نے کر رکھے, اور بولتے پتہ نہیں کیا گناہ ہوئی, کیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. یار یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ میری مشکل آسان نہیں ہوتی, خدا جانے میری کیا خطا ہو گئی. اب کوئی تجھے بتائے گا کہ کیا خطا, یہ میں نے بتا دیا کہ یہ خطائیں کرتا ہے کہ نہیں, ان میں سے کیا کیا خطا کرتا ہے. اپنے سر کے اوپر کے بالوں سے لے کر ناخن تک دیکھ لو, اوپر سے چلو تو اوپر سے لے کر چلو وہ ننگا سر ہے. میں نے مانا یہ گناہ نہیں ہے, لیکن یہ ننگے سر رہنا غیر مسلموں کا انداز ہے, اس سے سیکھا ہے. آپ پرانے مسلمانوں کو دیکھیں, آپ پرانے مسلمان, مجھے پتا ہے پرانے دور میں کہ وہ عام طور پہ سب ٹوپیاں پہنتے تھے. آپ اپنے پرانے لیڈروں کی, پاکستان کے قائدین کی اور لیڈروں کی دیکھیں آپ تصویریں, اس میں آپ کو ٹوپی ملے گی سر پہ, اندازہ تصویریں دیکھیے کبھی ٹوپی ملتی ہے. لیاقت علی خان سب سے پہلے وزیر اعظم, آپ کو ٹوپی کے بغیر تصویر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی, ٹوپی ہوتی تھی, پتہ ہے مجھے, سب ٹوپیاں پہنتے تھے اس وقت. ہاں جنا کیپ, لیاقت کیپ, یہ مشہور اسی طرح ہوئی ہے, یہ پہنتے تھے یہ لوگ ٹوپیاں. اب یہ ٹوپیاں اتر گئی. ابھی اللہ کے بندے مسجدوں میں ٹوپی کے بغیر, نعت اجتماع ذکر و نعت میں ٹوپی کے بغیر, اجتماعات میں ٹوپی کے بغیر ہوتے. گناہ نہیں ہے, لیکن سر ادب یہی ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال صحبت میں رہے. عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں کبھی بھی امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا. ہم لوگ تو ہیں حنفی ویسے, بہرحال
ہماری حنفیت کہیں نہیں جاتی.